سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل سرحد پر فرڈینینڈ کی مملکت کے ایک اہم شہر کے باشندے اپنے فاتح جرنیل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے جب شفق کی سرخی پر شام کی سیاہی غالب آ رہی تھی۔ دروازے کے برج سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، وہ آ گئے، کاؤنٹ سینٹ یاگو زندہ باد، کاؤنٹ سینٹ یاگو زندہ باد۔ چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوئیں، گرجوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں، عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں شہر کے دروازے سے باہر جمع ہو گئے۔ شہر کا بشپ ان کے درمیان پھولوں کے ہار لیے کھڑا تھا۔ جو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی، خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا۔ اچانک گرد کے بادلوں میں سے ایک سوار جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی نمودار ہوا۔ اس نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ آن کی آن میں 2000 سوار دروازے پر جمع ہو گئے۔ اہل شہر پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سفید پوش سوار نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شہر کے بشپ نے کانوں پر اعتبار نہ کرتے ہوئے سفید پوش سوار کے پرچم کو غور سے دیکھا۔ اس پر صلیب کی بجائے ہلال کا نشان تھا۔ اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں سے پھولوں کا ہار گر پڑا۔ سننے والے اللہ اکبر کے نعرے سن رہے تھے، دیکھنے والے حملہ آوروں کے رہنما کے ہاتھ میں ہلالی پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار کر کے حرکت میں آتے، بدر بن مغیرہ کے 2000 جانباز کھلے دروازے سے شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب سینٹ کاؤنٹ یاگو کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں بھاگتے ہوئے شہریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مالی غنیمت میں سونے چاندی کے علاوہ سامان رسد اور مویشیوں کی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا۔ غنیمت کا مال 500 سواروں کے سپرد کر کے اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا۔ اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنی قیامگاہ کی طرف واپس ہوئے تو ان کے آگے آگے مویشیوں کے ریوڑ اور مالی غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے۔ حملہ سے ایک رات قبل یہ بات سینٹ یاگو کے تصور میں بھی نہ تھی کہ اسے اگلی رات ان لوگوں کی قید میں گزارنی پڑے گی جن کے متعلق ان کے 6000 جانباز مریم مقدس کے بت کے سامنے یہ حلف اٹھا چکے تھے کہ وہ ان کے آخری آدمی تک کو موت کی گھاٹ اتارنے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اسے اپنے دشمن سے شدید مزاحمت کی توقع تھی، لیکن مغیرہ کی موت کے بعد اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس درجہ ہوشیاری کے ساتھ اس غیر متوقع حملوں کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے دوران جنگ میں ایک سفید پوش سوار بجلی کی تیزی کے ساتھ جنگل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑا بگاتے اور اپنی فوج کے پیادہ سپاہیوں اور سواروں کو ہدایات دیتے ہوئے دیکھا تو اپنے دل میں کہا کہ ان کا نیا رہنما مغیرہ سے کم خطرناک نہیں۔ اس نے ساری رات انتہائی بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتے گزاری۔ وہ کھانا جو بدر کے آدمیوں نے اسے پیش کیا تھا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پہرے دار اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، اور جب کوئی اس کی دلجوئی کے لیے زبان سے کوئی فکرہ نکالتا تو وہ بے اختیار یہ پوچھ بیٹھتا، عقاب کون تھا؟ اب وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مریم مقدس کی قسم وہ انسان نہیں۔ کبھی کبھی وہ غصے کی حالت میں چلا اٹھتا، اب میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ چونکہ قید ہوتے وقت اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بدر کے سپاہیوں نے اسے عام قیدیوں کی طرح بیڑیاں نہ پہنائیں، نہ اسے غیر مسلح کیا گیا۔ تاہم جب اس نے اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے میں مارنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کی چیخو پکار پر چند سپاہیوں نے اسے زبردستی غیر مسلح کر دیا۔ بدر کے نائب نے اس کی حفاظت کے لیے تو پہرے دار مقرر کرتے ہوئے کہا، جب تک ہمارا امیر واپس نہیں آتا ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگلے دن دوپہر سے کچھ دیر قبل بدر کی واپسی پر جنگل کی خاموش فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کاؤنٹ سینٹ یاگو ساری رات بے آرامی سے کاٹنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سرسبز گھاس پر لیٹ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ لوگوں کے نعرے سن کر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بدر بن مغیرہ زرہ کے اوپر سفید قبا پہنے اور آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید قبا پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سینٹ یاگو نے اپنے نقاب پوش حریف کو چند بار سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا، کاش میرے ہاتھ تمہارے چہرے کے نقاب تک پہنچ سکتے
اور میں یہ دیکھ سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں بدترین شکست دینے والا کون ہے۔ بدر نے جواب دیا، ایک سپاہی کو فتح اور شکست سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے تم سے ان سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی قسم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا اور ان کے ہتھیار کیوں چھینے گئے ہیں۔ بدر کے ایک نائب نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہم انہیں ہتھیار کے غلط استعمال سے روکنا چاہتے تھے۔ خودکشی ایک بہادر کی شان کے شایان نہ تھی۔ بدر نے کہا، ان کا گھوڑا اور ان کے ہتھیار انہیں واپس دے دو، باقی سپاہیوں کی زنجیریں کھول دو اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سرحد کے پار پہنچا دو۔ سینٹ یاگو نے پریشان سا ہو کر سوال کیا کہ آپ کے سپاہیوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمیں سرحد کے پار پہنچا کر ہم پر پیچھے سے تیروں کی بارش نہیں کی جائے گی۔ بدر نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا، نہیں، یہ صرف آپ لوگوں کا شیوا ہے۔ بدر کے نائب نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، لیکن میں انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تمہارے خیال میں فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کم از کم 50,000۔ ہم اس سے 100 گنا زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ جاؤ انہیں سرحد کے پار پہنچا دو۔ جب چند برس بعد ان کے خالی خزانے دوبارہ پر ہو جائیں گے، ہم انہیں دوبارہ یہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ بدر یہ کہہ کر قلعے کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد بدر بن مغیرہ کو سینٹ یاگو کا دیا ہوا نام سرحدی عقاب آہستہ آہستہ زبان زد عام ہونے لگا۔ اس نام کے ساتھ شجاعت کے سینکڑوں افسانے منسوب ہونے لگے۔ نصرانی توہم پرست یہ کہتے تھے کہ سرحدی عقاب کوئی مافوق الفطرت انسان ہے جسے بیک وقت باغیوں کے جنگل اور اس کے کئی کوس دور نصرانیوں کی بستیوں اور شہروں میں لڑتے دیکھا گیا تھا۔ فرڈینینڈ کی مملکت سے اس کی شہرت کی داستانیں غرناطہ تک جا پہنچیں۔ علماء نے اسے اسلام کا غازی کہا۔ شعراء نے عالی نسب شہزادیوں کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے فرضی افسانے قلم بند کیے۔ ادیبوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دور دراز کے چرواہے اور کسان بھی جب دن بھر کی محنت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو وہ ایسی باتیں مشہور کر کے کہ انہوں نے سرحدی عقاب کو فلاں وقت فلاں جگہ دیکھا ہے، خوش عقیدہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ سینٹ یاگو فرڈینینڈ کے چند منظور نظر بہادروں میں سے ایک تھا، اور اس کی عبرتناک شکست کے بعد اس کے دل میں جنگل کے نئے اور پر اسرار دشمن کے خلاف فوری اقدام کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ فرڈینینڈ نے سرحد کے پار کوئی نئی فوج بھیجنے سے پہلے اپنے سرحدی مورچوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ 2 سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے فتح کی توقع سے زیادہ اپنی قوت کے مظاہرے اور لوگوں سے سرحدی عقاب کے متعلق احساس مروبیت کو دور کرنے کے لیے چند مہمیں روانہ کیں، لیکن ان حملوں کا انجام سینٹ یاگو کے حملے سے مختلف نہ تھا۔ فرڈینینڈ سمجھ چکا تھا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن میں بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی جمعیت نہیں کہ وہ جنگل سے باہر نکل کر اس کی سلطنت کے کسی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی توجہ غرناطہ کی اس آخری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے پر مبذول کر دی، جس کے عوام نہ صرف اس کے باجگزار ہو کر رہنے کے خلاف تھے، بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت منظم کرتا رہا۔ مختلف شہروں کی خفیہ جماعتوں کے لوگوں کو جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ سرحدی عقاب مغیرہ کے نوعمر بیٹے کے سوا اور کوئی نہیں، تو ان میں سے بعض شوق جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ آ ملے۔ کرتبہ کے مہاجرین میں سے بشیر بن حسن، جس نے بہت چھوٹی عمر میں فن جراحت اور طب میں اپنے خاندان کی پرانی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے، اس کے لیے بہت بڑا معاون ثابت ہوا۔ کرتبہ اور اشبیلیہ کے حاکم اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔ کسلا کا ولی عہد ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہوا تو فرڈینینڈ نے اسے کسلا بلا بھیجا۔ ولی عہد کے شفا یاب ہونے پر فرڈینینڈ اور ملکہ ازابیلا نے اسے شاہی طبیب کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور واپس کرتبہ چلا آیا۔ 2 سال بعد جب اسے بدر بن مغیرہ کا خط ملا تو اس نے اپنے شاندار محل میں رہنے پر ایک مجاہد کے ساتھ جنگل کی زندگی کو ترجیح دی۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے 2 ماہ بعد غرناطہ کی سرحد کے چند علاقے جو سرحدی عقاب کے پہاڑ اور جنگل کے ساتھ متصل تھے، غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے ایک خفیہ حکم نامے کی روح سے بدر بن مغیرہ کی تحویل میں دے دیے۔ لگان کی وصولی، شعبہ عدل اور دوسرے خانگی معاملات کے ساتھ بدر بن مغیرہ نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ یہ تمام محکمے اس نے سرحد کے ناظم کے پاس رہنے دیے اور سرحد کی چوکیوں کا انتظام اور نئے دفاعی مورچوں کی تعمیر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوج کے چند قابل اعتماد افسروں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا سالار اعظم وہی نوجوان ہے
جسے باقی اندلس کے لوگوں کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی سرحدی عقاب یا شاہین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک دن سرحد کے ناظم نے سرحدی سپاہیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی درخواست پر سرحدی عقاب نے انہیں چند دن اپنے جنگل میں جنگ کی تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں 200 کی ٹولیوں میں یکے بعد دیگرے وہاں بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے تمہارے لیے اس کی تربیت بہت کارآمد ہوگی۔ سپاہیوں کو جنگ کے نئے طریقے سیکھنے سے زیادہ جنگل کے شاہین کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ جنگل میں بدر بن مغیرہ کا نائب منصور بن احمد سرحدی عقاب کے بھیس میں ان کا استقبال کرتا اور انہیں چند دن جنگل اور پہاڑ کی جنگ کے نئے طریقے سمجھانے کے بعد واپس بھیج دیتا۔ غرناطہ کی سرحد کی مورچہ بندیوں کے متعلق فردیننڈ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ابو الحسن نے اسے کہلا بھیجا۔ یہ تمام انتظامات سرحدی عقاب کے حملے سے بچنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن کے اس جواب کے علاوہ فردیننڈ کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سرحد سے اس کی مملکت کے شہروں کی طرف جانے والی شاہراہوں پر آمد و رفت کی معمولی پابندیوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ کرتبہ، کسلا اور دوسرے شہروں کے تاجر حسب سابق فردیننڈ کے حکام کا پروانہ راہداری دکھانے پر اس سرحد کو عبور کر کے غرناطہ کے شہروں میں جا سکتے تھے۔ رات کے وقت کسلا کے شاہی محل کے ایک کمرے میں ملکہ ازابیلا اور شاہ فردیننڈ زرنگار کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ ملکہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے خیال میں غرناطہ کا خراج اتنی بڑی رقم نہیں جس کے لیے آپ اس قدر فکر مند ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ملکہ میں خراج کے لیے پریشان نہیں۔ جتنی رقم مجھے ابو الحسن بطور خراج ادا کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے سرحدی چوکیوں پر خرچ کرنا پڑتی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ابو الحسن کا خراج دینے سے انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اپنی قوت پر بھروسہ ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج غرناطہ کے تخت کا دوسرا دعویدار نہیں۔ اب تک ہماری کامیابیوں کی ضامن ہماری تلوار سے زیادہ مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ تھی۔ ملکہ نے کہا، اگر غرناطہ کے مسلمان متفق ہو گئے ہوں تو بھی مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ہمارے خلاف سر اٹھائیں گے۔ انہیں کرتبہ، تلیتا اور اشبیلیہ کی باغیوں کا انجام بھولا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ تم اس زمانے کی باتیں کر رہی ہو جب ہسپانوی، بربری اور عربی نسل مسلمان آپس میں برسر پیکار تھے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی قوت سے زیادہ ان کے انتشار سے فائدہ اٹھایا تھا اور اسپین کے 3 حصوں پر قابض ہو گئے تھے، ورنہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر ہماری طرح وہ بھی ایک ہو جاتے تو ہم ان کے مقابلے میں فتح حاصل کر سکتے تھے۔ ملکہ نے جواب دیا، یہ مریم مقدس کی نظر عنایت تھی کہ وہ آپس میں بٹ گئے۔ کاش مریم مقدس کی نظر عنایت سے کرتبہ اور تلیتا کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی آپس میں بٹے رہیں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اتحاد بڑے سے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ جو منتشر ہوں تو ہوا کے معمولی جھونکوں کے سامنے ریت کی انبار ثابت ہوتے ہیں، اور اگر متحد ہو جائیں تو بڑے سے بڑے طوفانوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر چٹان ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ کے چند علماء انہیں اسلام کے نام پر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں ابو الحسن کے ان الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی نہیں سمجھتا کہ اب ہمارے دارالضرب میں خراج کے لیے سونے اور چاندی کے سکوں کی بجائے فولاد کی تلواریں بنتی ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے اپنی فوج کی بجائے اس بات پر بھروسہ تھا کہ میں اہل غرناطہ کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ لیکن اگر غرناطہ میں خانہ جنگی کے امکانات نہ ہوں تو بھی ہمیں اپنی فوجی قوت کے استعمال سے پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میں دشمن کو تیاری کا موقع دینے کی قائل نہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن کاؤنٹ سینٹ یاگو کی حماقت سے ہمارے سپاہیوں کی شہرت کو جو دبا لگا تھا ہم اسے آج تک نہیں دھو سکے۔ ملکہ نے کہا، کہ سرحدی عقاب کو ایک خود مختار حکمران تسلیم کر کے ہم اس کے ساتھ غرناطہ کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ابو الحسن نے ہمارے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو وہ بلا تعمل اس کا ساتھ دے گا۔ ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا، ابو داؤد حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فردیننڈ نے برہم ہو کر کہا، ہم نے حکم دیا تھا کہ اسے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ فوجی افسر الفاظ سے زیادہ آواز سے مرعوب ہو کر جلدی سے سلام کرنے کے بعد باہر نکل گیا۔ ملکہ نے کہا، کیا آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ ابو داؤد غرناطہ جا کر بھی ہمارا وفادار رہے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، مغیرہ کو پکڑوانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا اعتماد حاصل کر چکا ہے، لیکن غرناطہ کے ایوان شاہی تک اس کی رسائی شاید اس قدر آسان نہ ہو۔ ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 45 یا 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ شکل و صورت سے اور رنگ سے وہ عربی اور ہسپانوی نسل سے مختلف معلوم ہوتا تھا۔
اس کی داڑھی آدھی سے زیادہ سفید ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نوجوان کی سی تازگی تھی۔ وہ سیاہ جبہ اور سفید عمامہ پہنے ہوئے تھا۔ ابو داؤد نے آگے بڑھ کر پہلے بادشاہ اور پھر ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ابو داؤد نے جھجکتے ہوئے کہا، غلام کو حکم عدولی کی جرت نہیں، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ اپنے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے کھڑا ہونا میرے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ فریڈیننڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ اور ملکہ تمہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں، غلام کو سرتابی کی مجال نہیں۔ یہ کہہ کر ابو داؤد کرسی پر بیٹھ گیا۔ فریڈیننڈ نے کہا، ابو داؤد، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کے اشارات تم پر ہمارے مقدس رہبوں سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم تمہاری ذہانت کا ایک اور امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بتاؤ وہ مشکل جو آج ہمیں درپیش ہے کیا ہے؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی معمولی عقل و دانش کا مظاہرہ کرے تو یہ بھی ایک گستاخی ہوگی۔ بہرحال حضور کی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ شاید شہنشاہ کی یہ خواہش ہے کہ ان کا یہ ادنا غلام غرناطہ جائے۔ فریڈیننڈ نے کہا، اگر تم ایک راہب کا لباس پہن کر ہمیں یہ جواب دیتے تو ہم اسے تمہاری روحانیت کا کرشمہ سمجھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی عقل سے زیادہ کسی چیز کی قائل نہیں۔ بتاؤ تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ تمہیں ہم غرناطہ بھیجنا چاہتے ہیں؟ غلام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ابو الحسن نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد غلام کو یہ معلوم ہوا کہ شہنشاہ نے امراء کا ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ امراء کا یہ اجلاس برخاست ہونے سے تھوڑی دیر بعد حضور کا ایلچی میرے پاس پہنچا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ابو الحسن کے خلاف مجھے آپ کسی مورچے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ صرف غرناطہ ہو سکتا ہے۔ تو تم نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ میں اس مورچے پر تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ میں انتشار برپا کرنے کے لیے تخت کا دوسرا دعویدار پیدا کرنا ضروری ہے، اور حضور کا غلام غرناطہ جا کر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ دوسرا دعویدار کون ہو سکتا ہے۔ الزغل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ الزغل کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے بھائی کا ساتھ دے گا، لیکن کیا؟ میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو الحسن کے ایک بیٹے سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابو عبداللہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا باپ اس کے سوتیلے بھائی کو ولی عہد بنائے گا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابو الحسن اپنی نصرانی بیوی کو زیادہ چاہتا ہے۔ فریڈیننڈ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر ابو عبداللہ کو خدشہ ہے تو تم اس کا خدشہ یقین میں تبدیل کر سکتے ہو، تو کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ ابو داؤد نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میں بال بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے شاید اس وقت تک غرناطہ میں ٹھہرنا پڑے گا جب تک کہ میں آپ کی افواج کے لیے شہر کے تمام دروازے نہیں کھول دیتا۔ وہاں مجھ پر معمولی شبہ میرے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک پناہ گزین ثابت کر کے سرحد عبور کروں۔ غرناطہ پہنچ کر مجھ سے زیادہ میری بیوی اور میری لڑکیاں آپ کی حکومت کے مظالم کی داستانیں بیان کریں تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کرے۔ بیوی کو میں اس لیے بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ اس کی وساطت سے ابو الحسن کے حرم تک میری رسائی آسان ہو جائے گی۔ فریڈیننڈ نے کہا، ابو داؤد، تم یقین رکھو کہ تمہاری خدمات فراموش نہیں کی جائیں گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم غرناطہ میں ہمارے پہلے گورنر ہوگے، اور جب تک اندلس کا تخت ہمارے خاندان کے قبضہ میں رہے گا، غرناطہ کی گورنری تمہارے خاندان کے قبضہ میں رہے گی۔ اگر چاہو تو میں تحریر دینے کے لیے تیار ہوں۔ خادم کے لیے حضور کی زبان تحریر سے کم نہیں۔ بہت اچھا، تم عدل صبح مجھ سے ملو۔ غرناطہ کی مہم کے لیے تمہاری تمام ضروریات شاہی خزانے سے مہیا کی جائیں گی۔ بارش زوروں پر تھی۔ 4 گھوڑوں کی ایک بگی کیچڑ سے لت پت فریڈیننڈ کی مملکت کے ایک سرحدی قلعے کے دروازے پر آ کر رکی۔ قلعے کے محافظ جو دروازے پر انتظار کر رہے تھے بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور بگی کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان جو ان کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر بگی کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے کے بعد ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی متعلق گورنر کی ہدایات موصول ہو چکی ہیں۔ آپ کے لیے تازہ دم گھوڑے تیار ہیں، لیکن بارش کے اس طوفان میں بگی کا سفر شاید آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس لیے اگر آپ مناسب سمجھیں تو کم از کم بارش بند ہونے اور پہاڑی ندی نالوں کا پانی اترنے تک یہاں قیام فرمائیں۔ آپ کا کھانا تیار ہے۔ ابو داؤد نے باہر جھانکتے ہوئے جواب دیا، میرے سفر کے لیے یہ موسم بہترین ہے۔ ہم یہاں سے کھانا کھاتے ہی چل پڑیں گے۔ تمہیں اپنے سفر کے سلسلہ میں چند ہدایات بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہم دل و جان سے آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ آئیے۔ ابو داؤد کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 نوجوان لڑکیاں بگی سے اتریں۔ ایک لڑکی جس کا نام انجلا تھا
دوسری لڑکی سے عمر میں 2-3 برس چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا گول چہرہ، نیلی آنکھیں اور سنہرے بال بالکل اپنی ماں کی طرح تھے۔ اس کے خد و خال میں بھی اس کی ماں کے گزرے ہوئے شباب کا عکس نظر آتا تھا۔ دوسری لڑکی کا نام ربیہ تھا۔ وہ اینجلا کی سوتیلی بہن تھی۔